ایک بندہ وہ لوگوں کے سامان اٹھاتا تھا، اس کے پر خچر تھا، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا تھا۔ نمازی نیک آدمی تھا، غریب مزدور تھا۔ ایک دفعہ ایک لولا لنگڑا بندہ آیا اور کہنے لگا مجھے اپنے خچر پہ بٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے، اتنے پیسے تجھے دوں گا۔ پیسے بھی معقول تھے۔ اس نے خیر اس کو پکڑا، سہارے سے بٹھایا۔ چلتے چلتے نا دو راہیں آ گئے، دو راہیں۔ ایک راہ وہ تھی جہاں ساری دنیا جاتی تھی، ایک راہ وہ تھی جو سنسان تھی۔ وہ معذور آدمی کہنے لگا اس سنسان راستے کی طرف چل۔ سنسان راستے، انہیں کہ میں تو ادھر سے جاتا ہوں، میرا معمول تو ادھر ہے، میں تو ادھر نہیں جاؤں گا۔ انہیں کہ مجھے راستے کا پتہ ہے، تو چل، یہاں سواری کا گھاس بھی ملے گا، پانی بھی ملے گا، اور راستہ بھی بالکل مختصر ہے۔ انہیں کہا ٹھیک ہے۔ آگے گئے تو وہ ایک وحشت ناک جنگل آیا، اور وہ جو بندہ تھا معذور، وہ ایک دم خچر سے اترا اور وہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور اس نے خنجر نکالا اور اس کو قتل کرنا چاہا۔ تو اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، تیرا مقصد مال ہے، چیزیں ہیں، مجھے چھوڑ دے۔ انہیں کہ نہیں، میرا اصول ہے، یہ دیکھ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی ہیں، ہاں، انہیں میرا اصول ہے، میں پہلے بندہ مارتا ہوں، پھر اس کا سامان لیتا ہوں، میرا اصول ہے۔ اس نے کہا کہ نہ کر منتیں کی انہوں نے۔ اچھا، اس نے کہا مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ ہنس کے کہنے لگا اور بھی بڑے آئے تھے 2 نفل پڑھنے والے، تو بھی پڑھ لے۔ اب یہ 2 نفل کے لیے کھڑا ہوا، اوپر ظالم خنجر لے کے تقاضا کر رہا کہ جلدی کر، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے، میرا اصول ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ایک دم اس کے اندر منہ میں زبان آئی، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ ایک دم یہ آیت آئی، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو سننے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں پہ پہنچنے والا ہے؟ کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے؟ بس یہ آیت کہی اور نفل بس پڑھ ہی رہا تھا تو وہ تقاضا کیا، اس کا خنجر بڑھنے لگا تو ایک آواز آئی، رک جاؤ۔ آسمانوں سے آواز آئی، رک جاؤ، کڑکدار خوفناک آواز تھی۔ تو یہ جو خچر سوار تھا یہ رک گیا، پھر آگے بڑھنے لگا، پھر دوسری بار آواز آئی، رک جاؤ، پھر بڑھنے لگا۔ ایک گھوڑدار آیا، ایک گھوڑ سوار آیا، اس کے ہاتھ میں ایک غرض تھا، اس نے اٹھا کے اس کو مارا، اس ظالم اور قاتل کو، اور وہ گرا، اور جہاں وہ گرا تو وہاں آگ کے شعلے۔ اور وہ جب جانے لگا یہ کہنے لگا اب کون ہے؟ کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، موکلات، اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ جب اس نے پہلی دفعہ یعنی میں فرشتہ ہوں، پہلی دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں 7ویں آسمان پہ تھا، میں نے وہیں سے آواز دی رک جا۔ جب دوسری دفعہ اس نے تقاضا کیا، میں پہلے آسمان پہ تھا، میں نے وہیں تقاضا کیا رک جا۔ بس اس کے بعد پھر میں نے آپ کے اس کو مار دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اب بلائیں، اب بتائیں کہ ہم فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے کیسے بلائیں؟ تاریخ بھری ہوئی ہے انسانیت کی، تاریخ بھری ہوئی ہے کہ فرشتوں نے انسانوں کی مدد کیسے کی اور ہر پل ہماری کیسے کر رہے ہیں۔ اگر حدیث میں آتا ہے، میرے آقا کا فرمان کا مفہوم ہے، اگر اللہ فرشتوں کو تمہاری حفاظت اور مدد کے لیے نہ بھیجتا
تو اتنی بلائیں ہیں، اتنی بلائیں جو زمین پہ اور زمین کے خلاؤں میں اور زمین کے نیچے موجود ہیں، یہ تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ریزہ ریزہ کر دیں، تہس نہس کر دیں، اتنی تو ہیں بلائیں۔ اللہ فرشتوں کی حفاظت اللہ نے لگائی ہوئی ہے۔ اچھا ڈیوٹی بھی تو پہلے موجود ہے، ایک ہے نا ان کو نئی ڈیوٹیاں دینی ہے، ڈیوٹی تو پہلے موجود ہیں، تو کیوں نہ ان کو ایسا قرب، ایسا تعلق، ایسی ترتیب بنائیں کہ ڈیوٹی پہ تو پہلے سے موجود ہے، وہ ہماری مدد کو آ جائے۔ اللہ نے لگایا ہی ہماری مدد کو ہے فرشتوں۔ اچھا چلو ہماری مدد اور بتاؤ، ایک اور مدد پہ اللہ، ابھی فرشتے فارغ ہونے والے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد، اللہ کہے گا روزے دار کے لیے سارے فارغ ہو جاؤ، ہے نا؟ اب بتاؤ، میرے روزے دار کے لیے فرشتوں سارے فارغ ہو جاؤ۔ کیوں؟ قیامت کی صبح سے لے کر جب تک کائنات بنی ہے قیامت تک فرشتہ کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے کوئی تو سجدے میں ہے، قیام میں ہے تو کوئی قیام میں ہے، تسبیح میں ہے تو تسبیح میں ہے، کلمے میں ہے تو کلمے میں ہے، فرشتے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ سارے فرشتوں کو فارغ کر کے کہتا ہے فرشتے فارغ ہو جاؤ۔ یا اللہ کیا کریں؟ میرے روزے دار کی دعاؤں پہ آمین کو۔ فرشتوں کو اللہ نے فارغ کر دیا، خدمت میں تو ویسے لگے ہوئے ہیں، خدمت میں۔ آج ایک کال پہ مضمون کھلا ہے مجھ پہ، آج کی کال آئی ہے، پتہ نہیں کسی ملک سے آئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے درس میں میں نے سنا تھا، اور جب بھی مشکل ہوتی ہے فرشتوں کو پڑھ کے ہدیہ کرتا ہوں میرے کام ہو جاتے ہیں۔ وہاں سے میرا پھر ڈیٹا آنا شروع ہو گیا، ایک کال کی وجہ سے آج کال آئی ہے، ایک کال آئی ہے آج۔ فرشتوں کو تو اللہ نے ویسے فارغ کر دیا، اور ان قریب یہ روزے داروں کے لیے رمضان آ رہا، ہفتے 10 دن میں، اور دیکھیں پھر فرشتے بالکل فارغ اور خوش قسمت روزے دار، اور اللہ پاک فرمائے گا فرشتے یا اللہ کیا کریں؟ اور فرشتے ان روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے جاؤ، کہتے۔ فرشتے تو ہماری خدمت میں پہلے سے موجود ہیں۔ یہ تو کوئی نئی کہانی ہے، یا میں آپ کو کوئی نیا انداز بتا رہا ہوں؟ آج تک ایسا ہے نہ سنا، نہ سوچا، نہ دیکھا، نہ پڑھا، نہ پرکھا۔ یہ تو وہی چیزیں ہیں جو ساری زندگی سنتے رہے، کوئی نئی چیزیں تو نہیں میں بتا رہا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم ان فرشتوں کی مدد کیسے اپنے قریب کریں، اور کوئی مشکل اچانک آئے، اور کوئی پریشانی آئے، اور کوئی الجھن آئے، اور فوراً ہم فرشتوں کو پکاریں، فرشتوں کو پکاریں، فوراً فرشتوں کو پکاریں، اور فرشتے جو ہیں آئیں اور ساری مسئلے، سارے مشکلیں یہ بتائیں۔ فرشتوں سے طاقتور جادو ہو سکتا ہے؟ جنات، نظر بد، کوئی مشکل، بے روزگاری، رشتوں کی بندش، صحت، زندگی، مسائل، مشکلات، الجھنیں، ناکامیاں، بند راستے، بند گلیاں، زندگی کی بندش، کوئی بھی نہیں ہو۔